نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد شہزادہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سجادہ نشین دوازدہم حضور قبلہ و کعبہ کی موجودگی کے اندر چند معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا خبردار اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ اولیاء اللہ پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. سوال یہاں پر یہ قائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ اگر صرف اتنا فرما دیتا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو ماننے والوں کے لیے تب بھی کافی تھا. تو یہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے لفظ الا کے ساتھ بات کا آغاز فرمایا کہ خبردار اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیوں فرمایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ کی جماعت بظاہر ہماری طرح ہی دکھتے ہیں، ہماری طرح ہی ان کا رہن سہن ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے. تو کوئی آدمی یہ مت سمجھے کہ ان کی شان بھی ہماری جیسی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اونچی شان عطا فرمائی ہے. تو اس لیے شروع میں فرمایا کہ خبردار. اور یہ شان کیسی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. فرمایا بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور دروازوں سے جن کو واپس کر دیا جائے، یعنی ان کا رہن سہن کوئی اتنا اعلیٰ نہ ہو اور لوگ ان کو اپنے ساتھ بٹھانا نہ چاہیں. تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، حضور فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کو قسم دے دیں. اب اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دے دیں اس کی عزت و جلال کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کا جو مقام قرب ہے اس کے اوپر ناز کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ضد کر لیں کہ اے مولا کریم یہ کام ایسے ہی ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا، ضرور قبول فرماتا ہے. اس کی مثال دیکھیں کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ضرور پوری فرماتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا وصال ہوا، اس کے بعد
یہ جب جہاد کے لیے جاتے اور جب گھمسان کا رن پڑتا اور فتح حاصل کرنا مشکل ہو جاتی تو صحابہ کرام حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہتے کہ اے براء بن مالک، آپ وہ ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ ضرور پوری فرماتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو قسم دینا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے اقسمت علیک، اے مولا کریم میں تجھے قسم دیتا ہوں ہمیں فتح عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ فوراً فتح عطا فرما دیتا۔ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو رد نہیں فرماتا۔ اور دوسرا یہ معنی ہے اس حدیث پاک کا کہ اگر یہ قسم اٹھا کر کہہ دیں کہ اللہ ایسے ہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ اس کی مثال بھی حدیث پاک کے اندر ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ربیع بنت نضر، یہ ایک حضور کی صحابی ہیں، ان کا کسی خاتون کے ساتھ جھگڑا ہوا اور لڑائی کے دوران میں اس کے دانت جو ہیں دوسری خاتون کے وہ ٹوٹ گئے۔ تو اب معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش ہوا، اور صحابہ جانتے تھے کہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ السن بالسن، کہ اگر کسی کا دانت توڑو گے تو بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ اور اسی بات کو ذہن نشین کرتے ہوئے ربیع بنت نضر کے بھائی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں اتکسر ثنیتها یا رسول اللہ، کہ حضور کیا میری بہن کا بھی دانت توڑا جائے گا؟ واللہ لا تکسر ثنیتها، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا دانت جو ہے وہ نہیں توڑا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ القصاص یا انس، فرمایا کہ اے انس، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا تو یہی فیصلہ ہے کہ قصاص لیا جائے گا۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ حضور کے حکم کو رد نہیں فرمایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کرم پر امید رکھتے ہوئے یہ قسم اٹھائی تھی کہ واللہ لا تکسر ثنیتها، کہ میری بہن کے دانت جو ہیں وہ اللہ کی قسم نہیں توڑے جا سکتے۔ تو آپ کی قسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی، اور وہ جو مخالف گروہ تھا وہ دیت لے کر تو راضی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کا دانت جو ہے وہ قصاص اس کا نہیں لیتے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابر، فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتا ہے، کہ انہوں نے ایک بات کہی قسم اٹھا کر تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پورا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ صوفیاء کا طریقہ ہے کہ دعا کرانے کے لیے جب ان کے پاس جاتے ہیں تو جا کر کہتے ہیں جی کہ حضرت آپ فرما دیں کہ ایسا ہو جائے گا، باقی اللہ کے سپرد۔ یعنی اگر کسی کے ہاں بیٹا نہیں ہے تو وہ کسی اللہ والے کے پاس جا کر کہے جی کہ حضرت آپ بس یہ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، یا ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا حضور آپ فرما دیں کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے ولی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو اس کی اصل جو ہے وہ یہ حدیث پاک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں یہ اگر اللہ پر قسم اٹھا دیں تو تب بھی اللہ پوری فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری فرماتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر یہ حدیث پاک بھی سماعت فرمائیں، صحیح بخاری کے اندر حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فرمایا کہ جو شخص ہمارے ولی کے ساتھ دشمنی لیتا ہے
فقد آذنتہ بالحرب، تو فرمایا کہ میں رب ذوالجلال اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس شخص کے خلاف اعلان جنگ فرما رہا ہے کہ جو اولیاء اللہ کی شان میں تنقیص کرے یا ان کے ساتھ دشمنی رکھے اور ان کو برا بلا کہے۔ اس کی شرح کے اندر علماء شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے خلاف اعلان جنگ فرما دے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وہ آدمی مرتے ہوئے وہ ایمان پر نہیں مرے گا، خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایمان جو ہے وہ لے لے اور کفر پر اس کی موت ہو۔ تو اس لیے یہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ اگر کوئی بات فرما دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا، اور ان کی جو دشمنی ہے، ان کی شانوں میں تنقیص کرنا، ان کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ایمان سے بھی محروم کر سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہیں ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ فرمائیں کہ قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ جو قدم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو جہاں پر اولیاء گردنیں جھکائیں وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے۔ اگر وہ کوئی بات کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو رد نہیں فرماتا، اور جو شخص ان کی دشمنی لیتا ہے اور ان کی بے ادبی کرتا ہے تو اس کا خاتمہ جو ہے یہ اس کا خیر پر نہیں ہو سکتا، اس کا خاتمہ جو ہے یہ خدشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے محروم فرما دے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کے انتہائی با ادب رہیں اور کبھی بھی ان کی گستاخی نہ کریں۔ ایک واقعہ میں بات سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کو علامہ امام ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الفتاوی الحدیثیہ کے اندر ذکر کیا، اور ساتھ میں یہ لکھا کہ یہ جو واقعہ ہے اس کی جو سند ہے یہ تواتر مانوی تک پہنچتی ہے کہ اس کا انکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت جناب شیخ ابو سعید عبداللہ، یہ اپنے زمانے کے اندر علماء شوافع کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں اور قاضی القضات ہوئے ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے اندر مدرسہ نظامیہ کے اندر پڑھتا تھا، اور ہمارے ساتھ ایک شخص پڑھتا تھا ابن السقا، یہ ان کا ساتھی تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ بغداد کے اندر ایک غوث وقت ہیں، یظہر اذا شاء ویختفی اذا شاء، جب چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم دونوں ساتھیوں نے یہ نیت کی کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، جا کر ان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک، ابھی آپ جوان تھے تو وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ تو راستے میں جب ان غوث وقت کی زیارت کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے تو ابن سقا یہ کہنے لگا کہ میں غوث وقت کے پاس جا کر ایک سوال ایسا کروں گا کہ لا یدری جوابہا، کہ ان کو اس کا جواب نہیں آئے گا، میں ان کو لا جواب کر دوں گا۔ یہ بھی کچھ لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے نا جی کہ جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ان کو آتا کچھ نہیں ہے، ہم ہی پڑھے لکھے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں جا کر ایسا سوال کروں گا کہ اس سوال کا جواب اس غوث وقت کو نہیں آئے گا، یہ اس نے کہا۔ شیخ ابو سعید جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک سوال ہے، لیکن میں سوال کروں گا تاکہ میں دیکھوں کہ اس کے جواب کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں۔ میرا مقصد لا جواب کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے جب یہ بات کہی تو ساتھ شیخ عبد القادر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ ان اسألہ شیئا، فرمانے لگے کہ اللہ کی پناہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ وَأَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْتَظِرُ بَرَكَةَ رُؤْيَتِهِ، فرمایا میں تو ان کے سامنے جا کر بیٹھوں گا اور ان کے دیدار کی برکت حاصل کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، تو ان کی جو زیارت ہے اس کی برکت جو ہے وہ میں حاصل کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں جب وہاں پر پہنچے
تو ان غوث وقت کے ساتھ ملاقات ہوئی. وہ غوث وقت جب انہوں نے ابن سقا کو دیکھا تو انتہائی غضب اور جلال کے اندر آئے. ابھی ان تینوں حضرات نے کوئی بات نہیں کی. وہ غوث وقت فوراً کہنے لگے کہ اے ابن سقا، تو آیا تھا میرے پاس سوال کرنے کے لیے کہ جس کا جواب مجھے نہیں آتا. آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ یہ ہے تیرا سوال اور یہ ہے اس کا جواب. آپ نے اس کے سوال کب بھی بتا دیا، اس کا جواب بھی آپ نے عطا فرما دیا. اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا انی لارا نار الکفر تلتہب فیک، فرمایا کہ میں تیرے اندر کفر کی آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہوں. جس طرح تو اولیاء کی شان کا گستاخ ہے، تو میں تیرے اندر کفر کی آگ جو ہے اس کو بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہوں.